میرا نام عاقلہ فردوس ہے اور میرے پریکٹیکل خدمات ہے پورے. میں اسلامک اسپیکر ہوں، الحمدللہ مبلغہ ہوں اور جامعۃ الفردوس کی صدر معلمہ ہوں. اور میرے کئی پروگرامس ہیں، سوشل ورکر اور خواتین میں کافی پروگرامس کرتی ہوں میں الحمدللہ. ایک دو خدمات نہیں ہیں، ملٹی خدمات میں ہوں الحمدللہ. میرے لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ کون کون نیو ایئر منا رہے ہیں. آج جو ہے دسمبر کی نائٹ ہے، لاسٹ نائٹ، اور جنوری کی فرسٹ نائٹ ہے. تو میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میرے بہن بھائی کیا آپ لوگ نیو ایئر کی تیاری میں ہے کیا. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم آج جو جنوری 2022 آ رہا ہے یہ، تو ہم اس موقع پر جو مسلمان بھائی بہن نیو ایئر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اوکیشن آرگنائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا نیو ایئر کا جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں، کیک وغیرہ خرید کر اس کو نیو ایئر کے نام پہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں یہ بتا دوں کہ سب سے پہلی بات اللہ کی اس زمین پر ہمارے آنے کے مقصد کو پہچاننا ہے. اللہ کی اس زمین پر ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن نازل کی گئی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات، اللہ کے آرڈرز، اللہ کے تمام کلمات جو قرآن میں موجود ہے، اس پر ہم عمل کرنا چاہیے. اس کے مطابق ہماری زندگی اور ہماری موت ہونی چاہیے. ہمارا خاتمہ بھی اسی پر، ہماری زندگی بھی اسی پر، اسی کے مطابق ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے آپ آواز آ رہی ہوگی پٹاخوں کی کہ کس طرح سے پٹاخے بج رہے ہیں نیو ایئر کی جشن میں. تو میں میرے مسلمان بھائی بہن سے امید رکھتی ہوں کہ وہ اس جشن میں شامل نہیں ہوں گے، اور اگر اس جشن میں شامل ہوں گے اور ان کے برابر میں یہود و نصارہ کے اور کرسچینٹی کو یا غیر مذہب کے لوگوں کے مطابق پٹاخے جلا کر، اپنے نوٹوں کو جلانے کے برابر پٹاخے جلا کر اگر کیک کاٹ کر جشن مناتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. یہ بھی گناہ میں ہی شامل ہو جائے گا، کیونکہ جو جس قوم کی مشابہت کریں گے وہ انہی میں سے ہو جائیں گے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی بات تو یہ جانیں کہ ہم یہ نیا سال ہمارے لیے ہے کیا. ہمارے اسلام میں یہ ثابت ہوتا ہے کیا کہ جنوری ہمارا نئے سال کے پہلا مہینہ کہلاتا ہے کیا اسلام میں؟ کیونکہ مسلمان یوں ہی نہیں بنایا گیا ہے. ہمیں مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت ہے. ہم دنیا میں ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے، اور ہمارے ایمان کا بھی ایک مقصد ہے. ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر احسان ہے کہ مسلمان بنا کر پیدا کیے گئے ہیں، مسلمان کے گھر میں پرورش ہوئی ہے. اور جو بھی غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ اسلام میں بھی داخل ہوتے ہیں، تو ان کا بھی فریضہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہمارا
اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمارا اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم بھی جشن منانے کا مہینہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں سال شروع ہونے کا جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس کے 10 دن تو غم اور خوشی دونوں طرح کی جو ہے نا تاریخ میں جا کر اگر دیکھیں گے تو دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں وہاں پہ، اسی لیے نہ تو غم منانا ہے نہ تو خوشی منانا ہے۔ پہلے تو تاریخ میں جا کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلا مہینہ محرم کا تھا کیا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال کا پہلا مہینہ بھی محرم کا نہیں تھا۔ پورے مہینے اللہ کی جانب سے ہی مقرر کیے گئے تھے، لیکن دنوں کو، تاریخوں کو اور مہینوں کا ذکر اللہ کی جانب سے ہی ہوا تھا، لیکن خصوصاً محرم کا مہینہ پہلا مہینہ سال کا نہیں کہلایا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلا مہینہ محرم کا نہیں تھا۔ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ تو پہلا مہینہ محرم ہمارا اسلام کا ہے، اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنوری کا یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے آج رات سے، تو یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جنوری کا پہلا مہینہ جشن کا مہینہ نہیں ہوتا۔ پہلی رات جنوری کی فرسٹ جنوری ہمارے لیے نیو ایئر پارٹی کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کرسچینٹی سے آتا ہے۔ یہ جنوری کی فرسٹ جنوری اور نیو ایئر کے نام سے جو منایا جاتا ہے وہ کرسچینٹی کا، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بنائے گئے ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کی گزر بسر کرے، اور ہماری خوشیاں بھی اور ہماری غم بھی، تکلیف بھی، جو بھی ہے وہ ہماری جو ہے خوشیوں میں کس طرح سے رہنا وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ہمارے چونکہ رحمت للعالمین، سرور کائنات، پورے عالم میں جو ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے ساری باتیں ہم تک پہنچا دی گئی ہے کہ ہمارا جینا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا مرنا کیسا ہونا چاہیے، ہمارے خاتمہ کے لیے ہم کیسے حسن خاتمہ کے واسطے ہم دعا کیسے کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ تو ہماری اللہ سے ہم دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے خاتمہ بھی حسن طریقے سے ہو، احسن طریقے سے ہو۔ تو لہٰذا ہماری جو زندگی ہے وہ جنوری کی فرسٹ جنوری سے جو ہے نا ہماری زندگی شروع نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہماری خوشیاں فرسٹ جنوری سے شروع ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے جو ہے نا نیا سال بھی جو ہے جنوری کی فرسٹ سے نہیں شروع ہوتا۔ اسی لیے کوئی بھی اگر غیر مذہب کا یا ہمارے مذہب کا کوئی بھی آدمی یا عورت اگر یہ مبارکبادی دیتی ہے ہیپی نیو ایئر بول کر، تو وہ سیدھے شامل ہو جاتی ہے یہودیوں کے طریقے پہ، وہ سیدھے شامل ہو جاتا ہے یہود و نصارہ کی طور طریقوں پر۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمارے ایمان کے طریقے، ہمارے اسلام کے طریقوں کو پھیلانا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہمارے اسلام کے طریقوں کو پھیلایا جائے، ہمارے طور طریقوں کو دوسرے غیر مذہب کے لوگ سیکھنا چاہیے، ہمارے طور طریقوں کو، اور ہمارے جو ہے نا نیا سال ہمارا کب سے شروع ہو رہا یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہیے، ہمارا فرض ہے یہ۔ الٹا ہم اپنے صحیح طریقوں کو چھوڑ کر لوگوں کے غلط طریقوں کو اگر اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الخبیر ہے، باخبر، العلیم ہر چیز کا علم رکھنے والا، جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ کون
اس میں شامل ہو رہا ہے اور کون نہیں ہو رہا۔ جو کوئی بھی ہیپی نیو ایئر بولیں گے تو وہ سیدھا صغیرہ گناہ ان کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، تو صغیرہ گناہ تو ان کو لازم ہو جائے گا۔ اور یہ پورا کا پورا طریقہ، یعنی کیا ہوتا اگر خوشی منا لیے تو اس طرح کا سوال کرتے، یہ جو کیا ہوتا جو بول کر ہر چیز کو ایزی لے کر اگر گناہوں میں اترتے چلے جائیں گے تو بوند بوند سے ہی بنتا ہے سمندر۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جو ہے نیو ایئر پارٹی نہیں منائی گئی، ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے یہ۔ میں میرے نبی کی امت ہوں تو میرے نبی کے طریقے پہ ہی چلوں گی یا چلوں گا، یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہماری فکر کرتے تھے امت کی، کس طرح سے ہماری فکر میں جو ہے رات رات نہیں سوتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے امت کی فکر میں، میری امت بول کر۔ تو یہ نبی کی امت ہو کر ہم ایسے مقدس، ایسے معتبر اور ایسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے پیارے نبی کی امت ہو کر ہم غیر مذہب کے طریقوں پہ چلیں گے، پھر ہمارے نبی کی محنت کا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا کیا ہوگا؟ تو اسی لیے آپ لوگ دیکھیے کہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہیے۔ ہمارے ایمان میں غیر مذہب کے کوئی طریقے شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوئی بھی اپنے ایمان کی فکر اس طرح سے کرے گا کہ کسی غیر مذہب کے، کوئی بھی غیر مذہب کا کتنا بھی وہ ہمارا دوست رہو، اس کو انسانیت کے ناطے آپ کچھ ہمدردی ان کے ساتھ کر دو، لیکن ہمارے ایمان کے اندر ان کے طور طریقوں کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کی پروٹیکشن ہمارے ہاتھوں میں رکھا اللہ تعالیٰ، اس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم چاہے تو ہماری ایمان کو پیوریٹی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں اللہ کے حضور میں، ہم چاہے تو ہماری ایمان میں خرابیاں ڈال کر اس کو اللہ کے حضور میں پیش کریں گے۔ تو سوچ لیجئے ایک دن اللہ کو ساری چیزوں کا حساب کتاب دینا ہی ہے ہمیں، تو لہٰذا اس دن جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کر گئے کہ تمہیں غیر مذہب کے عادتوں میں، ان کے طور طریقوں میں نہیں جانا ہے، اور جو کوئی بھی اس طرح سے ایزیلی اگر ان کے طور طریقوں پہ چلے گیا یا پھر اپنی مرضی سے وہ ان کی خوشی میں ان کے طور طریقوں کو یا ان کے عادتوں کو اپنا لیا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ پھر مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا یہ جو کیک کاٹنا ہے، خاص طور سے آپ دیکھیے کوئی دن کیک نہیں کٹتا، صرف نیو ایئر میں کیوں کیک کاٹا جا رہا ہے؟ کوئی دوسری چیز کیوں نہیں بنائی جاتی؟ کیک ہی ایک مخصوص چیز بن گئی ہے۔ تو اسی لیے نیو ایئر پارٹی کا کیک بھی نہیں کھانا چاہیے، جس طرح سے 25 دسمبر جس میں کرسچینٹی کا جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اس میں جیسا شامل ہوتے ہیں وہی مذہب کے پھر یہ دوسرا نیو ایئر پارٹی بول کر شامل ہوتے ہیں، تو یہ دونوں میں بھی شامل ہونا ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ ہے، اور ہمیں اس کا عذاب تو مل کر ہی رہے گا۔ توبہ تو کرنی ہی ہوگی، معاف تو نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ اس چیز کی توبہ کر کے عہد نہ کر لیں کہ میں یہ دوبارہ اس گناہ میں نہیں شامل ہوں گی یا شامل ہوں گا۔ یہ جب تک کہ آپ اللہ سے توبہ نہ کریں یہ گناہ مٹے گا نہیں پھر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سال کی شروعات ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے اس زمانے میں اسلام ابھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی تو وہ لوگ کاؤنٹنگ جو پہلے مہینے کی کرتے تھے، سال کا پہلا مہینہ، تو وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ یوم الفیل بول کر، یعنی ہاتھیوں والا ابرہا جو اٹیک کر رہا تھا خانہ کعبہ پہ کرنے کے لیے آیا تھا نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے سے فیل کا جو ان کے اوپر جو کنکرے مار کے ان کو جس طرح سے تعداد میں ہجوم جو بھیج رہا تھا، وہ ایک منظر ایسا تھا کہ ہر کوئی یادگار رکھ لیے اس کو۔ تو مکے کے لوگ جو ہے نا اس کو یاد رکھ کے بولتے رہتے تھے کہ یہ یوم الفیل ہے، یعنی ایک مہینہ جو شروع ہوتا تھا یوم الفیل بول کر یا پھر فیل کا مہینہ بول کر، یعنی ہاتھیوں کا مہینہ، تو فیل، تو وہ
وہ ابرہہ کا اس واقعے کو لے کر وہ لوگ یاد رکھ کے وہاں سے مہینے کا پہلی یعنی سال کی پہلا مہینے کی شروعات کرتے تھے، اس کو بولتے تھے وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تو وہ لوگ اس طرح سے بولنے لگے صحابہ کرام بھی کہ نبوت کا مہینہ، نبوت کا مہینہ، تو وہاں سے سال کے مہینے کی شروعات کی کاؤنٹنگ ہونے لگی۔ تو اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، وہاں پہ آپ کی خلافت کے وقت پہ بھی کوئی جو ہے نا سال کا مہینہ نہیں تھا، پہلا مہینہ جو کاؤنٹنگ ہوتا سب راؤنڈ تھا، مطلب کہیں سے بھی شروع ہو سکتا تھا، ایک مخصوص دن کا نام لے کر کے نبوت اللہ کو یہاں سے ملی تھی تو یہی مہینہ نبوت والا مہینہ بول کر شروع کرتے تھے، یہاں پھر نبوت والے مہینے سے ہی سٹارٹ کر کے ختم کر دیتے تھے آخری مہینہ بول کر، پھر سال جب پورے 12 مہینے ختم ہوتے تھے پھر نبوت والا مہینہ بول کر پہلا مہینہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا نیو ایئر کا۔ لیکن اس زمانے میں بھی کوئی جشن وشن نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے خلافت ان کی، تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے وہ جو وقت سے لے کے نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک 17 ہجری آ گئی تھی۔ اس وقت کیونکہ حساب کتاب کے کچھ اصول بنانے ضروری ہو گئے تھے اور کاؤنٹنگ جو رہتا تھا وہ کاؤنٹنگ کرنا ضروری ہو گیا تھا، تو کچھ ایسی چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کچھ ایسے چیزیں ڈالتے تھے، اللہ کی بہت خاص فضل تھا ان کے دل کے اوپر، تو جو بھی باتیں ان کے دل میں ڈالتے تھے وہ اللہ کی جانب سے آ جاتی تھی، ان کے دل میں یہ ڈالا گیا اور ان کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ مہینے کی شروعات ان کے دل میں ڈال دیا، تو وہ جو ہے نا محرم کا مہینہ چنا گیا کہ محرم کے مہینے سے کاؤنٹ کیا جائے گا، تو وہاں سے ہمارا جو نیا سال جو شروع ہو رہا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوا۔ لیکن یاد رکھیے یہ سنت نہیں تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں شروعات ہوئی تھی، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروعات ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے ہمارے پاس تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو کوئی بھی مثال نہیں ملتی، کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا کہ ہمارے نیا سال کی شروعات محرم جو ہے نا جشن والی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا نیا سال کا مہینہ محرم ہوتا ہے، اور محرم میں بھی ہمیں جشن نہیں منا سکتے ہمارے پاس اگر جشن منانے کا ہوتا تو کیا ہمارے نبی ہمیں نہیں بتاتے کہ یہ مہینے کی شروعات میں آپ لوگ جشن مناؤ، اللہ اس کا اجر دیں گا، آپ لوگ کو فریڈم دی گئی ہے، کچھ تو بتا دیتے۔ تو اللہ کے نبی نے تو ہر چیز بتائی ہمیں، تو پھر اس کا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک ہستی کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، ہر چیز میں دین کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کرسچینٹی کے طور طریقوں کو سیکھیں گے؟ یاد رکھو پیغمبروں کا دور ختم ہو چکا ہے، اب دور یعنی جب پیغمبر ختم ہو گئے اور خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی جو ہے دوبارہ آنے والے نہیں ہیں دنیا میں، خاتم النبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو اپنانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت نہیں ہے یہ نیو ایئر منانا، ہیپی نیو ایئر بول کر بولنا، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو ہمیں اس خرابی کو اپنے دین میں داخل ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اور پیغمبروں کا سلسلہ خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہیں پہ سٹاپ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس آیت کے ذریعے سے تمام امت محمدی کو مخاطب کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم کو امتوں میں سب سے بہترین امت کے طور پہ چنا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے رب نے آپ کے اور ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی اور ذمہ داری ڈالی ہے اس آیت کے ضمن میں۔ دیکھیے آپ لوگ کہ امتوں میں اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، بلکہ امتوں میں بھی تم کو بہت بہترین امت میں چنا گیا ہے۔ اور کیوں چنا گیا ہے؟
किसके लिए चुना गया है? लिन्नास, लोगों के लिए चुना गया है। लोग यानी पूरे मज़ाहिब के लोगों के लिए चुना गया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, किस लिए चुना गया है? ताकि तुम अल्लाह के हक की बातें, कुरान और सुन्नत की बातें मोहम्मद जो है लोगों तक पहुंचाओ, तमाम लोगों तक पहुंचाओ। दुनिया जहाँ के जितने भी लोग हैं, तमाम जहाँ तक भी आप अपनी इस्तिताअत, ताकत, जिस्मानी ताकत या अपनी अल्फाज की ताकत या माली ताकत जो भी रख सकते हो, उसके ज़रिए से तुम जो है लोगों तक हक को पहुंचाओ, हक पर चलो और हक को पहुंचाओ और लोगों को बुराइयों से रोको। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम ही ईमान पर रहोगे। तो ये ईमान वाले जितने भी हैं मुसलमान, उन सब का फरीज़ा बन गया, उन सब की जिम्मेदारी बन गई कि तमाम दुनिया के तमाम लोगों को हम जो है हमारे मुसलमान के तरीक़ों को सिखाना है, हमारे इस्लाम के तरीक़ों को फैलाना है। अब कोई पैगंबर आकर तुम्हें दावत नहीं देगा, कोई पैगंबर आकर तुम्हारी जो है ना ये फैलाने का काम नहीं करेगा, बल्कि तुम उम्मत की जिम्मेदारी बन गई है, तुमको चुना गया है इस काम के लिए। अब तुम पैगंबर जो काम करते थे वो काम तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी पे दिया गया है। तुम तौहीद को, एक अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को फैलाओ। और तो एक अल्लाह की दावत को फैलाने का काम करना है तुम्हें, और जो है ये हमारे इस्लाम के तौर तरीक़ों को फैला देना है, तमाम के तमाम रिलीजन के ऊपर गालिब कर देना है, क्योंकि इस्लाम ही गालिब आएगा तमाम मज़ाहिब पर। तो ये हमारे कुरान में अल्लाह ताला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सारी बातें जो है अल्लाह ताला ने हम तक पहुँचाने लगा दिए, और रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी किया है। इसीलिए हम अपने रब के अगर नेक बंदे बनना चाहते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों पर चलना चाहते हैं, तो न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कोई नहीं कहेगा जनवरी की 1 डेट को, कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेगा, और ना ही कोई केक काट कर इसका जश्न मनाएगा। कोई क्रिश्चियनिटी में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि मेरे नबी, मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही नहीं कहे कि जो भी जिस कौम की मुशाबिहत करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। ये अल्लाह के हुक्म से फरमाया था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दी बात, तो ये फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला उनके अल्फाज की इस कदर हिफाजत करता है एक एक लफ्ज़ की, कि वो आप लोगों से बराबर बदला लेगा, उनका उसका सिला देगा। जहन्नुम के अजाब में अगर झोंक लगाना है, अगर उसके जहन्नुम की आग का मज़ा चखना है, तो फिर ये हैप्पी न्यू ईयर का मज़ा चख लेना। छोटे से मज़े के लिए क्यों अपने ऊपर जहन्नुम की आग को लादना, क्यों हम ये सब चीज़ें करना। तो हमारा जो इस्लाम का तरीक़ा है, क्या वो गलत है? क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की, क्या उसको हम ज़ाया होने देंगे? क्या हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे? अपने आप को मोमिन कहते हो, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को हमारे नबी की मोहब्बत में है हम कहते हैं। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतमाम किया जाए। जो सुन्नत से के खिलाफ टकराएगी, जो भी चीज़ ऐसे टकराएगी, अगर सुन्नत के खिलाफ टकराएगी, वो तरीक़े को ही छोड़ देना है। उस नेमत अगर आपको दिख रही है, वो अच्छी से अच्छी भी नूरानी अगर नेमत भी दिख रही है, या आपके दिलों को खुशी पहुंचाने का ज़रिया भी दिख रहा है, तो वो भी आपको छोड़ देना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। यही हमारी उम्मत होने के नाते मोहब्बत का तकाजा यही है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नतें हैं उसका एहतमाम करेंगे हम। हमारे नबी ने इतने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि मत करो किसी की मुशाबिहत, तुम्हें अपने तरीक़े को लोगों को सिखाने का है, ये काम करने का है, हमारी जिम्मेदारी है ये कि हमारे ईमान के, हमारे इस्लाम के तरीक़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना है हमें। उल्टा हम लोगों के तरीक़ों को, हम लोगों के इस्लामी उनके मज़ाहिब के तरीक़ों को हम हमारे मज़हब में दाखिल होने देंगे, फिर अपने आप को सच्चा मुसलमान बोलेंगे? कैसे हम मुसलमान बोल सकेंगे अपने आप को अगर ऐसे छोटे छोटे गुनाहों में हम दाखिल होते चले जाएंगे? हो सकता आपसे ये सगीरा गुनाह हो रहा होगा, लेकिन आपकी औलाद
नस्ल हमारी क्या सीखेगी? मेरे बाप ये करते थे मैं भी करूँगा, मेरी माँ ये करती थी मैं भी करूँगी। तो ये कैसे आगे चल के इनके ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा, न्यू यूथ पर, हमारी नस्लों पर। सोच कर देखिए इस बात को। तो लिहाजा बाइकआउट करना है हमें, बिल्कुल नहीं मनाना है हमें जनवरी 1 जनवरी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हरगिज़ नहीं मनाना है हमें। हम सख्ती से अगर हमारे ईमान में किसी मजहब के तरीक़े को दाखिल नहीं होने देंगे, हमारी जिम्मेदारियों को अगर हम मुसलमान बनकर अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो हम पुख्तगी के साथ एक मुसलमान का तरीक़ा एक ही होना चाहिए, सब मुसलमान एक ही तरीक़े पे चलना चाहिए। वही तरीक़े को अगर हम लोगों को बताते जाएंगे, गैर मजहब के लोगों को, तो हमारे तरीक़े ही, हमारे इस्लाम के तरीक़े ही इतने प्यारे तरीक़े हैं, इतने प्यारे तरीक़े हैं हम मुसलमान के तरीक़े ही, कि हमारे तरीक़ों को वो लोग, उनके दिलों पे जब छाप पड़ेगी, जब वो अपनाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। हमें ये बताना है कि हमारे इस्लाम का हर तरीक़ा फ़ायदेमंद है उनके लिए। हमारे इस्लाम के तरीक़ों को सीखेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, हम उनके तरीक़ों को अगर सीखेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर ये फ़ायदेमंद होते तो आप सोचिए कि हमारे नबी हमको बता कर नहीं जाते? क्या हमारे नबी के ज़माने से न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर का सिलसिला नहीं शुरू हो सकता था? बराबर शुरू हो सकता था। तो लिहाजा ये चीज़ हमारे लिए आजमाइश का जरिया है, ये हमारे लिए आजमाइश, हमारे ईमानों की आजमाइश है ये, कि लोग सारे हुजूम के हुजूम, जगह जगह पटाखे बजेंगे, जगह जगह केक बटेंगे, लोगों के बेकरीज जो है ना केक से भर दी जाएगी, उमा किस्म के केक सामने आएंगे। एक दिन केक नहीं खाए तो कुछ हो जाता, मर जाते हम। एक दिन केक अगर नहीं खाए तो हम कुछ हो जाएगा, अगर आप 2-3 दिन के बाद केक खाएंगे तो कुछ परेशानी है। हैप्पी न्यू ईयर का केक नहीं खाएंगे, 25 दिसंबर का केक नहीं खाएंगे, ये अहद बांध लीजिए, समझे? क्योंकि हमें हमारे गुनाहों को, हमारे नेकियां इतनी मुश्किल से कमाते हम इतनी आसानी से गंवाएंगे क्या? ऐसे छोटे छोटे हरकतें करके, ऐसे काम करके, उनकी खुशियों में शामिल होके, थोड़ी सी रेपुटेशन रखने के लिए हम क्या करते, उनको बोलते, उन्हें अगर हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा, अगर अदर रिलीजन का आदमी, तो आप उसको जो है ना, सॉरी हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, अलास हमारी बात को पहुंचाइए, सीधे बोल दीजिए आप। हम क्या करते, हमारा रेपुटेशन रखने के लिए कंपनीज वाले या कोई भी, हाँ यूट्यूब सेम टू यू, क्यों भाई? नहीं बोलना है हमें, हम बोलेंगे कि नहीं हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, हम आपको इसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, सॉरी। ये हमारा होना चाहिए। छोटे छोटे अमल पे भी अल्लाह ताला की निगहबानी है, हमारी हर नज़र, हमारे हर हरकत पे अल्लाह की निगहबानी है। तो इसी वजह से हमारे तो कांधे के 2 फरिश्ते भी तो आमाल लिख रहे हैं हमारे। तो इसीलिए जो इस चीज़ों से बचेगा अल्लाह ज़रूर बचाएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको अवॉइड कीजिए और जो है अपने इस्लाम के हमारे तौर तरीक़ों को फैलाने की कोशिश कीजिए। हमें लोगों को बताना है कि इस्लाम में कैसी कैसी खूबियाँ हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाना है। और आप लोग जो है मेरी बातों को जो सुने हैं, उसको जो भी आपको मालूम हुआ, उसको अल्लाह ताला आपको हमको अमल की तौफीक दे और फैलाने की भी कोशिश कीजिए, जो एक बात भी मालूम होती, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का नहीं है ये तरीक़ा कि वहाँ पे महीने की शुरुआत हुई ही नहीं थी, यानी साल के पहले महीने की शुरुआत हुई ही नहीं थी। मुहर्रम जो हुआ वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हुआ था, 17 हिजरी को। हाँ सर, तो इसीलिए हम जो है इसको अवॉइड करेंगे, हम नहीं मनाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन। आप लोगों को भी अल्लाह ताला जो है आपके ईमान की भी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की, आपके ईमान की हिफाजत फरमा। जो चीज़ हमारी किताबों में लिख दी गई है, हम उस पर हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का बोलबाला करेंगे हम इंशाअल्लाह। हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात का बोलबाला करेंगे हम इंशाअल्लाह दुनिया में। हमारी ज़िंदगियों का अहद यही होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कब तक है, कब हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे हमें खुद नहीं पता। तो इसी वजह से हमारे अपने अपने ईमान को सजाने की कोशिश कीजिए। लोग जो है ना न्यू ईयर की पार्टी को सजाने के लिए एक से एक तरीके से घरों को सजाने की कोशिश करते। मैं तो बोलती हूँ अपने ईमान को सजाने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज़ अपने ईमान के अंदर दाखिल, अपने
جو ہے نا اپنے اعمال میں داخل کیجئے، ایک ایسی ایسی بہترین چیزیں اعمال میں داخل کیجئے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کے فرشتے بھی راضی ہو جائے ہمیں جنت عطا کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔